بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 28۔ میں دن میں کم از کم ایک بار ضرور اس کے پاس آیا کروں گا۔ عاصم یہاں سرائے کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہاری موجودگی میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سرائے کا کاروبار؟ دلیرس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، اور انتونیا کے والد اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ دلیرس نے کہا، یہ بات تو میری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو شخص ایرانی فوج میں شہرت اور کامیابی کی منازل طے کر چکا ہے وہ اپنی منزل کا راستہ تبدیل کر لینے کے بعد بھی ہماری فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا، لیکن ایک سپاہی کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ سرائے بھی چلا سکتا ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر عاصم آپ کی مہمان نوازی سے اکتا گیا ہے تو میں اس کے لیے فوج سے باہر بھی کوئی موضوع ملازمت تلاش کر سکتا ہوں۔ کلوڈیس نے کہا، دلیرس اب اس موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل عاصم کے خیالات کیا ہوں گے، لیکن اس وقت اس کا یہی پہلو ہے اور اس کا یہی فیصلہ ہے۔ مجھے صرف یہی ثابت کرنا ہے کہ میں اپنے محسن کی ہر خواہش کا احترام کر سکتا ہوں۔ دلیرس نے جواب دیا، بہت اچھے، میں بحث نہیں کرتا اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فرصت کے لمحات میں ان کے سرائے میری اور میرے تمام دوستوں کی توجہ کا مرکز بنی رہے گی۔ اگر مجھے کوئی غیر متوقع حادثہ پیش نہ آ گیا تو میں 4-5 دن تک یہاں واپس آ جاؤں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ دلیرس نے کرسی سے اٹھ کر کلوڈیس کے طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے کہا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ اچھا، تو میں دروازے تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کلوڈیس کا دیکھی فرمس عاصم بھی اٹھ کر دلیرس کے ساتھ چل دیے۔ دروازے سے باہر نکل کر یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مسافہ کیا۔ جب عاصم کی باری آئی تو اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ مہم زیادہ خطرناک تو نہیں؟ نہیں، دلیرس نے مسکرا کر کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ میں اس مہم سے سلامت واپس آؤں گا۔ ایرانی بیڑے کے متعلق جو اطلاعات ملی ہیں ان کے پیش نظر ہمیں کسی مزاحمت کی توقع نہیں۔ ان دونوں دشمن کا کوئی جہاز مشرقی ساحل کے اڈوں سے زیادہ دور نہیں آتا، لیکن وہ اپنی بحری طاقت میں بتدریج اضافہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ عارضی سکون کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ میں جب قسطنطنیہ سے دور ہوتا ہوں تو مجھے ہر آن یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ میری واپسی تک اس شہر کے باشندے کس حال میں ہوں گے۔ میں ایرانیوں سے زیادہ ان وحشیوں کے متعلق پریشان ہوتا ہوں جو کسی بھی وقت طوفان بن کر یہاں نازل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب میں اپنے واپس آؤں تو مجھے قسطنطنیہ کی خاموش دیواروں سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ بازنطینی سلطنت کے آخری محافظ کہاں ہے۔ کلوڈیس نے مضطرب ہو کر، دلیرس مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس قدر مایوس ہو چکے ہو۔ اس نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے مستقبل کی طریق گزرگاہوں میں امید کا کچھ راغ حاصل نظر نہیں آتا، لیکن یہ وقت اس وقت پر بحث کرنے کے لیے موضوع نہیں۔ مگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ عاصم ایک حقیقت پسند انسان ہے تو میں اسے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ میرے خیال میں ایک ایسے آدمی کو مستقبل کے خدشات سے آگاہ کرنا ضروری تھا جو قسطنطنیہ کی عافیت کو گھر سمجھ کر آپ کے ساتھ آیا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کلوڈیس کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دلیرس نے اسے موقع دیے بغیر چل دیا۔ اگلی صبح کلوڈیس بھی قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکا تھا اور چند دن بعد عاصم اور فرمس شہر سے باہر اپنی چھوٹی سی سرائے کا کام سنبھال چکے تھے۔ سرائے کا کاروبار عاصم اور فرمس کی توقع سے زیادہ منافع بخش ثابت ہو رہا تھا۔ قسطنطنیہ میں پناہ گزینوں کے سیلاب کے باعث رہائش کا مسئلہ ایک نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ جن لوگوں کو شہر میں جگہ نہیں ملتی تھی وہ مضافات میں سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر لینا بھی غنیمت خیال کرتے تھے۔ فرمس نے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دوسرے مہینے ایک خیمہ خریدا اور اسے سرائے کے پاس نصب کر دیا۔ تیسرے مہینے اس نے ایک اور خیمہ خرید لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کشادہ عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کی بیشتر سرائیں آرمینی تاجروں کی مالکیت تھیں اور وہ باہر سے آنے والے مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، لیکن فرمس زیادہ منافع کمانے کی بجائے زیادہ گاہک پیدا کرنے کا مسلک پر کاربند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو مسافر ایک دن اس کے سرائے میں ٹھہرتا وہ دوسرے دن 2-4 اور مسافر وہاں لے آتا تھا۔ دلیرس فرصت کے اوقات میں اکثر ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ فرمس اور عاصم کے کاروبار سے اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ شہر میں ہر اجنبی کو ان کے سرائے کا راستہ دکھانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ فرمس جب اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتا تو عاصم بھی
اپنے آسم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اپنی غیر حاضری کے پہلے مہینے کلوڈیس نے انہیں جو خطوط بھیجے تھے ان میں یہ بات خاص طور پر دہرائی گئی تھی کہ مجھے عنقریب گھر آنے کے لیے چند دن کی چھٹی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد کے تمام خطوط اس قسم کی شکایات ہوتی تھی کہ میں بے حد مصروف ہوں، دشمن نے فلاں علاقے میں مار دھاڑ شروع کر دیا، ہماری افواج فلاں قلعے پہ دوبارہ قابض ہو گئی ہے، آج دشمن کے لشکر نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور فلاں چوکی پر قبضہ کر لیا ہے، اب میں چند ہفتے گھر نہیں آ سکوں گا۔ اس طرح 4 مہینے گزر گئے۔ فسطینہ پہنچنے کے بعد قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد آسم نے اپنی زندگی میں جو خلاف محسوس کیا تھا اسے سرائے میں سے دلچسپی اس کے سرائے اور اس کے ماحول سے دلچسپیوں سے زیادہ عرصہ تک پر نہ رکھ سکی۔ اپنی کھوئی ہوئی توانائی دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو لکوں تک صحرا میں تھکاوٹ اور پیاس سے نڈال ہونے کے بعد کسی نخلستان میں پہنچ جائے، وہاں کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھانے اور کسی درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے دل میں کوئی نیا اضطراب محسوس کرنے لگے۔ ایک خاموش اور پرسکون زندگی پر کانا ہو جانا اس آدمی کے بس کی بات نہ تھی جس نے اپنی زندگی کی بیشتر منازل ناہموار پر خطر راستوں پر طے کی ہوں۔ ماضی کی تمام دلچسپیوں سے کنارہ کش ہونے اور مستقبل کے متعلق تمام امیدوں سے محروم ہو جانے کے بعد سرائے، جسے ابتدا میں اس نے ایک گوشہ عافیت سمجھا تھا، اب اسے ایک ایسا قید خانہ معلوم ہوتی تھی جس کے باہر مشرق و مغرب کے تمام راستے افق کے طریقے میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ صبح شام کی مصروفیت اس کے لیے زندگی کے ایک ضرورت بن گئی تھی۔ وہ سرائے کے ملازموں کی طرح جن کی تعداد اب 5 ہو چکی تھی نہایت ادنا کاموں میں بھی کوئی آر محسوس نہ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس کے دل کی گہرائیوں میں کوئی خیال اٹھتا اور اس کے ذہنی اور جسمانی کبھی شل ہو کر رہ جاتے۔ وہ کوئی کام کر رہا ہوتا، اس کے ہاتھ پاؤں اچانک رک جاتے، وہ کسی طرف دیکھتا، اس کی نگاہیں کسی مہموم افق کی دھندلکوں میں گم ہو کر رہ جاتی، وہ کسی کے ساتھ بات کرتا اور اچانک اس کی قوت گواہی سلب ہو جاتی۔ پھر سرائے کے کسی گوشے سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دیتی، آسم بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم تھک گئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تم دیکھو، تم ایندھن کے لیے لکڑیاں پھاڑنے اور گھوڑوں کے چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، ان کاموں کے لیے ہمارے پاس نوکر موجود ہے۔ اور آسم ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی گہرے سمندر میں غوطہ کھانے کے بعد اچانک ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ فرمس ہر تیسرے یا چوتھے روز اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جایا کرتا تھا اور آسم ہمیشہ کی طرح آسم کو اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتا، لیکن آسم کے طرز عمل سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے کلوڈیس کے گھر پاؤں رکھتے ہوئے کوئی الجھن محسوس ہوتی ہے، وہ عام طور پر کسی نہ کسی بہانے وہاں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک دن فرمس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو آسم نے جواب دیا، آج میں باسفورس کے کنارے گھومنا چاہتا ہوں۔ فرمس نے کہا، بیٹا یہ میرے ساتھ نہ جانے کے لیے کوئی معقول بہانہ نہیں، دیکھو انطونیہ تم سے بہت خفا ہے اور جولیا پچھلی مرتبہ بار بار تمہارے نہ آنے کی وجہ پوچھتی تھی، کلوڈیس کے باپ نے بھی تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ آسم نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ انطونیہ مجھے ایک بہن کی طرح عزیز ہے اور اسے دیکھ کر مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن جولیا کے سامنے جاتے ہوئے مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں وہاں تھا تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے قابل رحم سمجھتی ہے اور اپنی غریب الوطنی اور بے بسی کے باوجود میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ میں قابل رحم سمجھا جاؤں۔ فرمس نے کہا، آسم فرض کرو کہ وہ نیلی آنکھوں والی مغرور لڑکی صبح شام انطونیہ سے تمہارے متعلق ایسی داستانیں سنتی ہے جن کے باعث احترام اور عقیدت کے رشتے استوار ہوتے ہیں، تو تم اس کے متعلق کیا کہو گے؟ آسم نے جواب دیا، اس صورت میں مجھے اس سے اور زیادہ دور ہونا چاہیے۔ فرمس نے پوچھا، یہ خود پسندی ہے یا احساس مروبیت؟ آسم نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اب میں ان راستوں میں چلنے کی جرات نہیں کروں گا جن کی کوئی منزل نہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی۔ فرمس نے کہا، بیٹا تم نے مجھے غلط سمجھا، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ جولیا تمہارے دل میں جگہ لے سکتی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اس قدر نادان نہیں ہو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل سے تنہائی اور بے بسی کے احساس دور کیا جائے۔ جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہاں تمہیں جاننے پہچاننے اور تمہارا احترام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو ماضی کی تلخیاں تمہارے لیے اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوگی۔ آسم نے کہا، کیا میرے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میرے راستے کی آخری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ آسم کچھ دیر اب اضطراب کے عالم میں فرمس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ زندگی کے ساتھ میرا آخری رشتہ ٹوٹ چکا ہے، پھر میری جگہ یہ سرائے نہیں ہوگی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ فرمس نے مغموم لہجے میں سوال کیا۔
مجھے معلوم نہیں، آج مجھے اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ فرمس نے کہا، عاصم، جو انسان دوسروں کے لیے جینا مرنا جانتا ہو اسے اپنے ماضی پر نادم اور اس پہ پریشان اور مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم اپنے ماضی کے واقعات کے متعلق سوچتے وقت یہ محسوس نہیں کرتے کہ تمہارے فیصلہ کن مراحل میں تمہارے اپنے شعور سے زیادہ قدرت کی اندیکھی انجانی قوتوں نے تمہاری رہنمائی کی ہے؟ یہ قوتیں آئندہ بھی تمہاری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ عاصم نے جواب دیا، اپنے ماضی سے میں نے صرف یہی سبق سیکھا ہے کہ میں نے اپنے موہوم سپنوں کو حقیقت سمجھ لیا تھا۔ میں اس خود فریبی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس وقت کی آندھیوں کا رخ بدل سکتا ہوں، لیکن میری کوششوں کے نتائج میری توقعات کے خلاف تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں وہ زمین جہاں میں محبت کے پھولوں کی آبیاری کرنا چاہتا ہوں صرف انگاروں کو جنم دے سکتی ہے۔ میں نے یثرب کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے امن کا گوارا بنانے کی تمنا کی تھی، لیکن میری کوششوں کا محصول یہ تھا کہ اس حسین وادی کے لیے میرا وجود ناقابل برداشت ہو گیا۔ پھر جب میں وہاں سے نکلا تو زندگی کی تمام خواہشوں سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے میں نے اپنی تلوار پھینک دی تھی۔ فسطینہ اور اس کی والدہ کی مصیبت نے مجھے ایک نئے طوفان کے سامنے سینہ سپر ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں نے اپنے نئے راستے پر جتنے قدم اٹھائے وہ سب غلط تھے، اور میں اس بات پر خوش تھا کہ میں مصیبت میں کسی کے کام آ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد خود نمائی کا جذبہ میری ہر نیک خواہش پر غالب آ چکا تھا۔ وہ ضمیر جو ایک رات اپنے زخمی دشمن کے قابل رحم حالت دیکھ کر بیدار ہوا تھا، فلسطین، شام اور مصر کے میدانوں میں سو چکا تھا۔ ایرانی فوج میں شامل ہونے کے بعد میری فتوحات میرے اس یقین کی آخری شکست تھی کہ میں عام انسانوں سے مختلف ہوں۔ اگر تم عام انسانوں سے مختلف نہ ہوتے تو اپنے قبیلے کی روایت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھاتے اور اس کے بعد ایرانی فوج کا ساتھ چھوڑ کر یہاں نہ آتے۔ عاصم، تم اس بات پر فخر کر سکتے ہو کہ تمہارے اندر ایک غلط راستہ چھوڑ کر ایک صحیح راستہ اختیار کرنے کی جرت موجود ہے۔ عاصم نے جواب دیا، شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آیا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت کا کوئی معجزہ مجھے چند سال پیچھے لے جائے اور میں اپنا سفر از سر نو شروع کروں تو بھی پھر ایک بار ماضی کی تمام غلطیوں کو دہرانے کی کوشش کروں گا۔ میں پھر ایک زخمی دشمن کو اٹھا کر اس کے گھر لے جاؤں گا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری ہمدردی اس کے خاندان کی تباہی کے دل قریب لا رہی ہے۔ میں سمیرہ سے محبت کروں گا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری محبت کے پھول اس کے لیے انگارے بن جائیں گے۔ میں انتہائی مایوسی اور بیچارگی کی حالت میں یروشلم کے قریب ایک سرائے میں پہنچنے کے بعد قسطنطنیہ کی احانت اور دل جوئی کے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لوں گا۔ پھر وہی نادان لڑکی میری نگاہوں کا مرکز بن جائے گی، اور مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میرا ضمیر مجھے ظلم کرنے والوں کی مخالفت یا مظلوموں کی حمایت پر نہیں اکسائے گا، بلکہ میں وحشت اور بربریت کے خلاف کا راستہ صاف کرنے والوں کا ساتھی بن جاؤں گا۔ اور جب تک میرے بازو شل نہیں ہو جائے اور میری ہمت جواب نہیں دے جائے گی، مجھے اپنی قبا پر بے گناہوں کے خون کے دھبے شرمشار نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے ہمیشہ مختلف اور متضاد راستے دیکھے ہیں۔ کیا وہ نوجوان جو صرف اپنے خاندان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے زندہ تھا اس نوجوان سے مختلف نہ تھا جو اپنے قبیلے کو امن اور رواداری کا درس دے رہا تھا اور اپنے دشمن کی حفاظت کے لیے اپنے عزیزوں اور بھائیوں کے خلاف سینہ سپر ہو گیا تھا؟ کیا دنیا سے تمام رشتے توڑنے کے بعد یہ بات میرے وہم و گمان میں آ سکتی تھی کہ میں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے درندوں کا ساتھ دیے گیا تھا؟ کیا شام سے ابشا کی حدود تک ایرانی لشکر کے جھنڈے تلے سفر کرنے والے وہاں سے قسطنطنیہ سے فرار ہونے والے انسان کے دو راستے ایک دوسرے سے مختلف نہ تھے؟ کیا ان تمام واقعات کے بعد میں اپنے دل و دماغ پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ مجھ جیسے انسانوں پہ قدرت کا سب سے بڑا احسان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عمر کا ایک حصہ مختلف اور متضاد راہوں پر بھٹکنے کے بعد تھک کر ایک جگہ بیٹھ جائے، اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لیں کہ یہ دنیا ان سے پہلے بھی اس طرح چلتی رہی ہے اور ان کے بعد بھی اسی طرح چلتی رہے گی۔ فرمس میں تھک چکا ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ اب مستقبل کے ہر راستے پر مجھے طریقے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب طریقی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو خدا کا کوئی بندہ ایک صبح درخشاں پیغام لے کر آتا ہے اور انسانوں کے تھکے ہارے قافلے نئی امیدوں اور نئے حوصلوں سے سرشار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن کاش میں اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے کسی ایسی رہنما کو تلاش کر سکتا ہوں جس کی آواز مجھے اپنے ضمیر کی آواز محسوس ہوتی ہے۔
جو مجھے یہ بتا سکتا ہو کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے والے آخری دم تک مجوسی اور بددلی کا شکار نہیں ہوتے، وہ کون سے ضابطے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم انسانی زندگی کے علامہ مصائب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جو ظالم کی تلوار کے سامنے مظلوم کی ڈھال بن جاتی ہیں، وہ کون سا قانون ہے جس کی بدولت نسلوں، قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم ہو سکتے ہیں۔ فرمس نے کہا، میرے دوست، تم تنہا نہیں ہو، اس دنیا کے ہر گوشے میں ہزاروں ایسے انسان ہیں جو تمہاری طرح سوچتے ہیں۔ تم جس رہنما کے متلاشی ہو، جس کے ظہور کے تمام اسباب مکمل ہو چکے ہیں، جس طرح رات کی تاریکی میں ستاروں کی جگمگاہٹ صبح کی آمد کا پیغام دیتی ہے، اسی طرح انسانیت کے مستقبل پر یقین رکھنے والے اس رہنما کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں، جس کے نور سے مشرق مغرب کے ظلم گدے روشن ہونے والے ہیں۔ میں خدا کے ان نیک اور پاک بازوں کو دیکھ چکا ہوں جن کے نزدیک اس کی راہ دیکھنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ میں نے ان سے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب اس دنیا کے معاملات سلجھانے کے لیے کلیسا کے پیشواؤں کا تقدس اور سلطنت کے کنجل گاہوں کی تدبر جواب دے چکا ہے۔ اب سسکتی دم توڑتی ہوئی انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے اس ہادی کی ضرورت ہے جس کو دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ وہ خدا کا نور دیکھ رہے ہیں۔ آسم، تمہیں معلوم ہے کہ سرائے کے کاروبار سے میری رغبت کی وجہ کیا ہے؟ سنو، میں کئی برس سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک دن دنیا کے کسی دور افتادہ گوشے سے کوئی مسافر میرے پاس آئے گا اور مجھے یہ خوشخبری دے گا کہ جس کی تم برسوں سے راہ دیکھ رہے ہو وہ نمودار ہو چکا ہے۔ پھر میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ عرب کے تاجروں کی زبانی میں نے سنا تھا کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ تاجر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد میری یہ خواہش تھی کہ اگر کوئی مکہ کے کسی سنجیدہ آدمی سے ملاقات ہو تو میں اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کروں۔ میری تشنگی کا یہ عالم تھا کہ میں بذات خود وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر ایسے حالات پیش آئے کہ مجھے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں ایک نبی کے ظہور کی اطلاع صرف ایک مذاق ہو، لیکن میں اب تک مایوس نہیں ہوا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ وہ باتیں جو میں نے کئی برسوں سے سنی ہیں غلط نہیں ہو سکتی۔ آسم نے کہا، لیکن میں آپ کی طرح نہیں سوچ سکتا۔ اگر میں آپ کی طرح سوچنا شروع کر دوں تو مجھے بھی اپنی نگاہوں پر جو مجھے کئی بار دھوکہ دے چکی ہے کیسے اعتبار آئے گا؟ میں حقیقت اور سراب میں کیسے امتیاز کروں گا؟ میں کیوں کر یہ سمجھ لوں گا کہ جس ضمیر کی آواز نے مجھے ایرانی لشکر میں شامل ہونے پر آمادہ کر دیا تھا دوبارہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا؟ مجھے یہ کیسے یقین آئے گا کہ وہ رہنما جسے لوگ خدا کا نبی سمجھتے ہیں عام انسانوں سے مختلف ہے؟ فرمس نے جواب دیا، اس کے ساتھ خدا کی نشانیاں ہوں گی، اس کے بدترین دشمن بھی اس کی نیکی اور صداقت کا اعتراف کریں گے، اور ناداروں بے کسوں کو اپنی پناہ میں لے گا، اور یہ محسوس کریں گے کہ ان کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ وہ عدل و انصاف کا بولا کرے گا، اور اس کے جلال کے سامنے ظالموں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ اس کے راستے روکنے والے تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، اور جس زمین پر قدم رکھے گا اس پر خدا کی نعمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ اس کی اطاعت کرنے والے فلاح پائیں گے، اور اس سے سرکشی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ ضرور آئے گا آسم، تم اسے دیکھتے ہی یہ محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر کی طریق رات بیت چکی ہے۔ آسم کچھ دیر خاموشی سے فرمس کی طرف دیکھتا رہا۔ بے آخر اس نے کہا، کاش میں آپ کی باتوں پر یقین کر سکتا۔ جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو تم یہ محسوس کرو گے کہ یہ یقین تمہارا آخری سہارا ہے۔ فرمس یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ آسم نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، میں انطونیہ سے وعدہ کیا تھا، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر تم جولیا سے بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں، چلو۔ آسم مسکراتا ہوا اٹھا اور فرمس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد چلنے کے بعد اس نے کہا، میں جولیا سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرے نزدیک وہ قسطن دنیا کے چراہوں پر نصب ان مرمری مجسموں سے مختلف نہیں جنہیں صرف چند قدم دور سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نازک ہاتھ کسی دن میرے پرانے زخموں کو کھریٹ ڈالیں گے۔ اس کا وجود ایک آئینہ ہے، اور میں اس کی طرف دیکھ کر یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ماضی کی ایک تصویر میرے دل کی گہرائیوں سے نکل کر میری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جولیا آسان مندی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر مجھ میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی شفقت اور مرفت سے متاثر ہو کر میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ فسینہ ایک نئے روپ میں میری نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہے، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں سین کی بیٹی ہونے کے بجائے مغرور اور خود پسند نہیں ہوں۔ تمہارا یہ خیال غلط تھا کہ عمر کے ساتھ جب میرا شعور پختہ ہونے لگے گا تو ماضی کے واقعات مجھے ایک مذاق معلوم ہوں گے۔ تمہارا یہ خیال بھی صحیح نہیں تھا کہ میرے باپ نے صرف تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہیں مصر کی مہم پر بھیج دیا تھا۔
میں نے اس سے دل کے حال پوشیدہ میں اس سے دل کا حال پوشیدہ نہیں رکھا۔ تم مجھ سے پر یہ الزام نہیں دے سکتے کہ میں نے تمہیں جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں، تمہارا یہ اقدام تمہاری خود پسندی کا نتیجہ تھا، لیکن مجھے صرف تمہاری خوشی منظور تھی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ فتوحات کا شوق تمہیں مجھ سے چھین لے گا تو میں دونوں ہاتھوں سے تمہارا دامن پکڑ لیتی۔ تم واپس آ جاؤ عاصم، میں صبح و شام تمہارا راستہ دیکھتی ہوں۔ اگر تم زخمی ہو تو میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا، اگر تم بیمار ہو تو تمہاری تیمارداری کروں گی۔ تم میری نگاہوں میں سین کی بیٹی کی خود پسندی اور غرور کی بجائے اس لڑکی کا عجز و انکسار دیکھو گے میں جس نے ایک دن بے بسی کے آنسو سے تمہاری محبت کا سود چکایا تھا۔ عاصم یہاں تک کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن چند قدم اور چلنے کے بعد اس نے کہا، فرمس، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کچھ دیر اور اسی طرح باتیں کرتا رہا تو آپ مجھے دیوانہ سمجھنے لگیں گے۔ آج میں یہ تسلیم کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ فسطینہ کی یاد اب بھی کبھی کبھی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ میں دنیا کی ہر حسین لڑکی کو اس کے چہرے کا آئینہ سمجھ لیتا ہوں۔ ایک دن میں کلوڈیس کے گھر سے نکلا تھا اور رات کے وقت واپس آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کہاں گیا تھا؟ فرمس نے جواب دیا، تم نے ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ تم سیر کرتے کرتے شہر سے باہر نکل گئے تھے اور پھر شام کے طریقے میں واپسی پر راستہ بھول گئے تھے۔ وہ مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر صرف یہ احساس ہوا تھا کہ تم بہت پریشان ہو۔ عاصم نے کہا، سنیے، میں نے اس دن سارا وقت ان ٹیلوں کے آس پاس گھوم کر گزارا تھا جہاں سے بعض فورس کے دوسرے کنارے رانی لشکر کے خیمے دکھائی دیتے تھے۔ اس دن مجھ پر کئی لمحات ایسے بھی آئے تھے جب میں ابنائے بوسفورس کو عبور کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ پہرےداروں کے تیر میرا جسم چھلنی کاٹ ڈالیں گے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں یہاں سے بچ کر نکل گیا تو دوسرے کنارے مجھے رانیوں کے نیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فسطینہ کے دیکھنے کی خواہش میرے ہر احساس پر غالب آ چکی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار یہ فریب دے رہا تھا کہ فسطینہ دوسرے کنارے پہ میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ ایرانی مجھے ایک مغرور یا مفرور سمجھ کر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ فسطینہ کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے موت کے دروازے تک دستک دینے کو بھی تیار تھا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپنی بے بسی اور بے چارگی کے باوجود اس سے محبت کرتا ہوں۔ غروب آفتاب کے بعد میں نے کئی بار پانی میں کودنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے میرا دامن پکڑ لیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم پاگل نہ بنو، تم تیر کر دوسرے کنارے نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اگر رومیوں کے ہاتھوں نہیں تو ایرانیوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور فسطینہ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم اس کی خاطر اپنی جان پہ کھیل گئے۔ پھر میں نے رات کی تاریکی میں ایک کشتی چرانے کی کوشش کی، لیکن مجھے موقع نہ ملا، اور ایک ساتھ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میرے تمام ولولے سرد ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں ایک بیان خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد اپنے ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے یہ میری پہلی اور آخری کوشش تھی۔ اگر میری زبان شکست اور ندامت اور بے بسی کے احساس سے گونگ نہ ہو جاتی، اس رات میں آپ سے یہ باتیں چھپانے کی کوشش نہ کرتا، لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، فرض کیجئے میں اس دن واپس نہ آتا اور آپ کو کسی طرح یہ معلوم ہو جاتا کہ میں ابنائے بوسفورس کے عبور کر کے سین کے پاس جا چکا ہوں، تو آپ میرے متعلق کیا خیال کرتے؟ فرمس نے جواب دیا، میں صرف یہ خیال کرتا کہ ایک غیر معمولی انسان کسی غیر معمولی مہم پر روانہ ہو چکا ہے۔ تم سے بوسفورس کے پار کسی مظلوم کی چیخیں سنی ہیں، یا کسی نے خواب میں تم سے فریاد کی ہے اور تم نے اس کی اعانت اور دل جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ عاصم نے قدر لاجواب ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یہ بتا کر گھر سے نکلتا کہ آج میری مہم صرف فسطینہ کو دیکھنے تک محدود ہے، یا میں پھر ایک بار ماضی کے سراب کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہوں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ فرمس نے اسی اطمینان سے جواب دیا، تو میں پھر بھی تمہارے پیچھے بھاگنے یا تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرتا۔ اول تو مجھے اس بات پر یقین نہ آتا کہ تم کسی بلند مقصد کے بغیر اپنی جان پر کھیل جاؤ گے، اور اگر مجھے یقین آ بھی جاتا تو بھی تمہارے ایک اضطرابی عمل کو قابل ملامت خیال نہ کرتا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا کہ تمہارے زندہ سلامت بوسفورس کے دوسرے کنارے پہنچ جانے کے امکانات کیا ہیں، اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو میں تمہاری کیا اعانت کر سکتا ہوں۔ عاصم نے انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں عاصم، میں مذاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک تم ان انسانوں سے مختلف ہو جو دیر تک آنکھیں بند کر کے کسی راستے پر چل سکتے ہیں۔ میں تمہارے ضمیر میں وہ روشنی دیکھ چکا ہوں جو ایک انسان کو کسی اچھائی
کو قبول کرنے کا حوصلہ اور کسی برائی کو ٹھکرانے کی جرأت عطا کرتی ہے۔ اگر مجھے تم اپنے دل کا سارا حال بتا کر جاتے تو بھی میں تمہارے متعلق یہی سوچتا کہ نئے راستوں اور نئی منازل میں بھی تمہارے ضمیر کی روشنی تمہارا ساتھ دے گی، اور تمہاری زندگی میں وہ لمحات بار بار آئیں گے جب تم انسانیت کے متعلق اپنی ہنگامی مسرتوں سے بالا تر ہو کر سوچو گے، اور تم بدی کے طوفانوں کے ساتھ دینے کے نہیں بلکہ ان کے خلاف سینہ سفر ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اور میں تمہارے متعلق یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جب تمہاری بڑی سے بڑی خواہش، یہاں تک کہ پسینہ کی محبت بھی تمہارے ضمیر کی آواز کے ساتھ متصادم ہوگی، تو ابنائے باسفورس کے پار ایرانیوں کی وسیع سلطنت تمہیں قسطنطنیہ کے ماحول سے کہیں زیادہ تنگ و طریق محسوس ہوگی۔ اور اگر سچ پوچھو تو میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گا کہ اس روز تمہیں واقعی باسفورس کو پار پہنچنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ یہ صرف ایک ہنگامی جوش تھا جسے دبانے یا شکست دینے کے لیے تمہاری اندرونی توانائی کافی تھی۔ تم نے تصور میں اپنی بعض خواہشات کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی، اب تم ان خواہشات کو مغلوب کرنے کے بعد واپس آ گئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے، بالآخر عاصم نے رک کر کہا، کیا میرا ایک سرائے کے مالک سرائے پہ کام کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں کوئی خطرناک راستہ اختیار کرنے کی جرأت سے محروم ہو چکا ہوں اور میری ساری خواہشات صرف زندہ رہنے تک محدود ہیں؟ نہیں عاصم، تمہارے متعلق یہ کبھی نہیں سوچا کہ تم موجودہ حالات پر قانع نہ رہ سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ضمیر کی آواز کسی دن اچانک تمہیں بے چین کر دے گی اور تم بلا توقف کسی طوفان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ آپ قسطنطنیہ کے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں لاکھوں انسانوں کی ہلاکت کے طوفانوں سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ میری جرأت پر اعتماد ہوتا تو آپ یقیناً مجھے یہاں آرام سے بیٹھنے کے بجائے کلوڈیس کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک خطرناک مہم پر گیا ہوا ہے، اور میں ان دنوں مرمرہ اور ان دنوں آبار دشمن قبائل کے خاقان کے درمیان مسالت کے افواہوں کے باوجود یہ محسوس کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ کے لیے خطرات دور نہیں ہوئے۔ فرمس نے جواب دیا، کلوڈیس رومی فوج کا ایک سپاہی ہے اور اس پر سلطنت کی حفاظت کے ذمہ داری، ہر خطرے کے سامنے کرنے کی ذمہ داری عائد ہے، لیکن تم اپنے ضمیر کی آواز پر چلنے کے لیے آزاد ہو۔ عاصم نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کلوڈیس مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا تو میں کبھی انکار نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر کلوڈیس تمہیں اپنے حصے کی ذمہ داریوں میں شریک کرنے کی کوشش کرتا تو اسے تمہارا دوست خیال نہ کرتا۔ عاصم نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اپنی عمر کے چند سال ایرانیوں کی فتوحات میں اضافہ کرنے کے باوجود میری ساری ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی یہ خیال مجھے بے چین کر دیتا ہے کہ میں کلوڈیس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بازنطینی سلطنت کے علائم و مصائب کو دور ختم ہو جائے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دور کب اور کیسے ختم ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرمس نے جواب دیا، تم صرف انتظار کر سکتے ہو عاصم، اور بعض اوقات موضوع حالات کا انتظار کرنے کے لیے ناموضوع حالات کے ساتھ نبر ازما ہونے کی نسبت زیادہ ہمت اور استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس جنگ کو ایرانیوں، رومیوں یا تاتاریوں کے وحشی قبائل کی تلواریں ختم نہیں کر سکتی، وہ صرف ان لڑائیوں میں ایک دوسرے کی شکست دے سکتے ہیں جن کے نتیجے میں آج کا ظالم کل کا مظلوم بن سکتا ہے، لیکن دائمی جنگ کا خاتمہ صرف کسی ایسے اصول کی فتح سے ہو سکتا ہے جو مشرق و مغرب کے ہر انسان کے امن اور خوشحالی کی ضمانت دے سکتا، اور ایسا کوئی اصول نہ ایرانیوں کے پاس ہے، نہ رومیوں، اور نہ ان کے مغربی حریفوں کے پاس۔ عاصم نے کہا، ہم پھر اپنی بحث کا نقطہ آغاز پر پہنچ گئے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ ہم پھر اس رہنما کا ذکر چھیڑ دیں گے جس کے بغیر آپ کے نزدیک انسانیت کی نجات ممکن نہیں۔ جو شخص پیاس سے مر رہا ہو وہ پانی کے ساتھ کسی اور چیز کا نام نہیں لے سکتا۔ ادھر دیکھو، فرمس نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو وہ مرکز کا غلام ہے، وہ شاید ہمارا پتہ کرنے آ رہا ہے۔ وہ رک گئے۔ غلام انہیں دیکھ کر بھاگتا ہوا قریب پہنچا اور اس نے کہا، میں آپ کی طرف آ رہا تھا، چھوٹے آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ کون؟ کلوڈیس؟ فرمس نے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ کب آئے؟ جی وہ کل شام گھر پہنچے تھے اور اسی وقت کیسر کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں۔ آج بھی وہ دوپہر تک گھر سے باہر مصروف رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں نے انہیں گھر سے نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس وقت بھی ان کے کئی دوست اور سینٹ کے اراکین ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمس نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کلوڈیس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ ہاں، نوکر نے کہا، وہ یقیناً کوئی اہم خبر لائے ہیں، ورنہ فوج کے بڑے بڑے عہدیدار اور سینٹ کے ارکان اس طرح بھاگتے ہوئے ان کے پاس نہ آتے۔ صبح اسقف اعظم نے بھی
ان کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ کلوڈیس کے مکان میں شہر کے اکابرین کی آمد و رفت اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ واقعی کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ آسم اور فرمس نے باہر نکلتے اور اندر جانے والے مردوں اور عورتوں سے کتراتے ہوئے سین عبور کیا، لیکن ملاقات کے کمرے کے دروازے سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں تک لوگوں کا ہجوم دیکھ کر انہیں رکنا پڑا۔ غلام نے قدرے توقف کے بعد کہا کہ ہم پچھلی طرف سے اندر جا سکتے ہیں، اب میرے ساتھ آئیں۔ وہ غلام کے پیچھے چل دیے، لیکن مکان کے عقبی حصے میں خواتین کا شور سن کر پھر الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ چند ثانیے بعد جب 15-20 آدمی کمرے سے باہر نکلے اور برآمدے کا ہجوم اندر گھس گیا تو فرمس اور آسم دروازے میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی۔ کلوڈیس پچھلی دیوار کے قریب کھڑا لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں چند معززین کی کرسیاں اور باقی نیچے کرینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ فام اور کبھی ہیکل غلام برآمدے میں داخل ہوا اور اس نے کچھ کہے بغیر آسم اور مرکز کو ایک طرف دھکیل کر اپنے پیچھے آنے والے ایک عمر رسیدہ رومی کے لیے راستہ صاف کیا۔ رومی کمرے میں داخل ہوا، لوگ جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر سمٹنے لگے۔ کلوڈیس عمر رسیدہ آدمی کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بولا، مجھے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے مجھے گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ عمر رسیدہ رومی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا اس خبر کے بعد قسطنطنیہ کا ہر باشعور آدمی تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ کلوڈیس کا باپ مرکز اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے نودار کا ہاتھ سے پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ دلیرس نے اپنی کرسی مرکز کے لیے خالی کر دی اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس عمر رسیدہ رومی کا نام مارٹن تھا۔ اس کے 3 بیٹے آرمینیا اور شام کی جنگوں میں کام آ چکے تھے اور وہ رومی سینٹ کے چند اراکین میں سے تھا جنہیں کیسر کے دربار اور قسطنطنیہ کے بازاروں میں یکساں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ حاضرین کی نگاہیں کلوڈیس کی بجائے اس معزز رومی کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ اس نے قدر توقف کے بعد کلوڈیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کیسر سے مل کر آیا ہوں، اس لیے تمہیں بے فائدہ سوالات سے پریشان نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے کانوں سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واقعی ان درندوں کے خاقان سے مل چکے ہو۔ کلوڈیس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جناب یہ خبر اب اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اگر میں اس کی تردید بھی کر دوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ مارٹن نے کہا، بیٹا تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر اس ملاقات کے نتائج کے بارے میں کیسر کی توقعات درست ثابت ہوئی تو مستقبل کے مورخ تمہیں روم کی نجات دہندہ کی حیثیت سے یاد کریں گے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ وحشی ہمارے ساتھ کسی باعث سمجھوتے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کلوڈیس نے چند ثانیے سوچنے کے بعد، میں آپ کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے صرف اس احساس نے تارتاریوں کے کیمپ میں جانے پر مجبور کر دیا کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے 2 موضوعوں پہ لڑنا ناممکن ہے۔ اوار کے خاقان کے ساتھ میری ملاقات کے بعد کم از کم یہ خیال غلط ثابت ہو چکا ہے کہ ایرانیوں کی طرح ان لوگوں کے بھی مسلط پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور رومی نے کہا، اگر خاقان نے مصالحانہ گفتگو کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی تو اسے قسطنطنیہ آنے پر کیوں اعتراض تھا؟ کلوڈیس کی بجائے مرکز نے جواب دیا، مصالحت کی ضرورت ہمیں ہے، اوار کو نہیں، اور ہم تو اسے بھی خدا کا احسان سمجھتے ہیں کہ خاقان نے ہرکلیہ آنا منظور کر لیا ہے۔ دوسری رومی نے کہا، مجھے اس بات کا اعتراض ہے کہ تنہا تاتاریوں کے کیمپ میں جانے کا خطرہ مول لے کر کلوڈیس نے غیر معمولی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، لیکن مجھے یہ اطمینان نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں کیسر قسطنطنیہ چھوڑ کر ہرکلیہ جانا پسند کرے گا۔ مارٹن نے برہم ہو کر کہا، تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے، کیسر اپنے محل میں بیٹھ کر تاتاریوں کا انتظار نہیں کرے گا، تاتاریوں سے مصالحت کی امید پر ان کے کیمپ میں جانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ کلوڈیس نے کہا، جہاں تک کیسر کی ذات کا تعلق ہے، اس کے متعلق میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس ملاقات سے کوئی خوشگوار نتائج پیدا کرنے کے لیے تنہا ان کی جرأت کافی نہ ہوگی، بلکہ ہمارے کابر اور ہمارے عوام کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر ہر کلیہ میں ہم اپنی قوت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس گئی گزری حالت میں بھی ان خانہ بدوش وحشیوں کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھتے، تو وار قبائل کے سردار ان کا خاقان کیسر کے سامنے پہ زمین پر بیٹھتے ہوئے بھی فخر محسوس کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم قسطنطنیہ سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتے ہیں، تو مصالحت کے متعلق تارتاریوں کا رویہ ایرانیوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ میں تارتاریوں کے کیمپ میں ان کے پہلوانوں کی کشتیاں اور شاہ سواروں، تیر اندازوں اور نیرہ بازوں کے مقابلے دے چکا ہوں۔ خاقان نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجھے 4 دن اپنے پاس مہمان رکھا تھا۔ ہمارے سرداروں نے اپنے خاقان کے سامنے پیش کرنے سے پہلے مجھے اپنے ایک دیو قامت پہلوان سے قوت آزمائی کی دعوت دی تھی، اور آج میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ سفید رنگ کا ایک خوبصورت گھوڑا جو اس وقت میرے استبل میں بندھا ہوا ہے، مجھے اس کشتی کے بعد خاقان کی طرف سے انعام میں ملا ہے۔ میں خاقان کے کیمپ سے یہ تاثر لے کر آیا ہوں کہ ہرکلیہ میں خاقان کو ہماری طرف سے ظاہری شان و شوکت کے مظاہرے
اور کیسر کے مصالحانہ باتوں سے زیادہ متاثر کریں گے۔ ایک نوجوان نے کہا، جہاں ایک قسطنطنیہ کے عوام کا تعلق ہے تو آپ کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن میں سینٹ کے ایسے ارکان کو جانتا ہوں جن کے نزدیک جنگ کے پورے زمانے کی بدترین خبر یہ تھی کہ کیسر نے قسطنطنیہ سے کرتانیہ منتقل ہونے کا ارادہ تبدیل کر دیا ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ کیسر کا حکم سن کر بھی ہرکلیہ کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مرکز نے کہا، ہم ایسے ارکان کو جانتے ہیں، لیکن تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے، اس مسئلے میں اگر ہر کسی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قسطنطنیہ میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ مارٹن مسکراتے ہوئے کلاڈیس سے پوچھا، اس محفل میں سینٹ کے ارکان پر سخت نکتہ چینی ہو رہی ہے، کہیں تمہارے دوستوں کو یہ شبہ تو نہیں ہوگا کہ میں ہرکلیہ جانے سے خوف محسوس کرتا ہوں؟ کلاڈیس نے جواب دیا، نہیں جناب، میرے دوست اس قدر بد دل نہیں ہوئے، اور آپ کے متعلق وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے کیمپ میں اگر کسی معمر اور تجربہ کار الچی کا بھیجنے کی ضرورت محسوس کی جاتی تو سب سے پہلے آپ کا نام لیا جاتا۔ مارٹن نے اٹھ کر کہا، کلوڈیس، اگر مجھے تمہاری تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا تو میں یہ خاقان کے ساتھ تمہاری ملاقات کی پوری تفصیلات سنے بغیر یہاں سے اٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اور میں تمہارے باقی دوستوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ تمہاری قوت برداشت کا امتحان نہ لیں۔ مارٹن کے باہر نکلتے ہی کمرہ خالی ہونے لگا اور کلوڈیس نڈال سا ہو کر اپنے باپ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔